بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عہدنا ہم نے تاکید کی تھی آدم علیہ السلام کو من قبل اس سے پہلے فنسیا پس وہ بھول گئے ولم نجد له عزما اور نہیں پائی ہم نے ان کے لیے کوئی پختگی عزم نہیں تھا گناہ کرنے کا عزم نہیں تھا وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ابا اس نے انکار کیا فقلنا پس ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام ان ھذا بے شک یہ کون شیطان عدو لک آپ کا دشمن ہے ولزوجک اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے فلا یخرجنکما پس ہرگز نہ نکالے وہ تم دونوں کو من الجنت جنت سے فتشقا پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے جنت سے نکلے دنیا میں جا کر مشقت اٹھانی پڑے گی ان لکا بے شک آپ کے لیے اللہ تجوع فیہا یہاں جنت میں آپ کے لیے اللہ تجوع فیہا نہ تم بھوکے ہوگے جنت میں ولا تعرا اور نہ برہنہ ہوگے سب کچھ ملے گا کمانے کی ضرورت بھی نہیں وَأَنَّكَ اور بے شک آپ لا تَظْمَئُوا فِيهَا نہ پیاسے ہوں گے جنت میں ولا تضحا اور نہ دھوپ میں رہو گے نعمتیں نعمتیں ہیں فوسوس الیہ الشیطان بس وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے قال کہا یا آدم اے آدم هل ادلک کیا میں آپ کو بتاؤں کیا میں آپ کی رہنمائی کروں علی شجرہ ایک درخت پر الخلد ہمیشگی کا ہوگا کیا میں آپ کی رہنمائی کروں شجرۃ الخلد ہمیشگی کے درخت کی طرف دھوکہ دیا نا اس نے کہ یہ درخت اصل میں شجرہ خلد ہے جو آدمی اس کا پھل کھا لیتا ہے وہ یہاں سے کبھی نکلتا نہیں وہ یہیں رہتا ہے وہ ملکن اور ایسے ملک کی رہنمائی کروں لا یبلا جو کبھی بوسیدہ نہ ہو فَأَكَلَا مِنْهَا بس کھا لیا اس درخت سے ان دونوں نے فَأَكَلَا تسنیہ بس کھا لیا ان دونوں نے اس درخت سے فَبَدَتْ لَهُمَا پس ظاہر ہو گئی دونوں کے سامنے سوآتُهُمَا دونوں کے مقام ستر وَطَفِقَا اور لگے وہ دونوں یخصفان جوڑنے علیہما اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے لپیٹنے لگے وعصا آدم ربہ اور
نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی. یہ خطاً تھی، یاد رکھیے گا، آگے میں انشاءاللہ اس کی تشریح میں بات کروں گا. فغوا، بس بھول گئے، چوک ہو گئی. بس لکھیے، آج کا سبق کی حوالوں سے اہم بھی ہے، کچھ اعتراضات کے جوابات بھی ہوں گے. یہ سبق سورہ طٰہٰ کا آپ نے سنا، سورہ طٰہٰ کا درس نمبر 13. سبق کا عنوان ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام برائے تنبیہ معترضین و مستکبرین. عنوان سمجھ آیا؟ قصہ حضرت آدم علیہ السلام برائے تنبیہ معترضین و مستکبرین. اعتراض کرنے والے اور تکبر کرنے والوں کی تنبیہ کے لیے یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے. ربط سابقہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو لوگ قرآن کریم سے اعراض کریں گے، اللہ کے احکامات سے منہ موڑیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا. اب حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان لعین کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا، اس سے اعراض کرنا، تکبر کرنا کتنا قبیح اور کتنا بڑا جرم ہے. اور ساتھ اولاد آدم کو متنبہ کرنا مقصود ہے. اپنے باپ کے قدیمی دشمن سے ہوشیار رہنا، وہ کہیں تمہیں پھسلا نہ دے. اپنے باپ کے دشمن سے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ شیطان سے بچانے کے لیے کس انداز سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. شیطان تمہارے باپ کا قدیمی دشمن ہے، اس انداز کے ساتھ سمجھایا گیا. دیکھیں آج دنیا میں بھی کوئی کسی آدمی کے بارے میں بھائی وہ تو آپ کے باپ کا دشمن ہے، فلاں بندہ جس کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہو وہ کیا ہے؟ آپ کے باپ کا دشمن ہے. تو نفرت دلانے کے لیے نا، تو نفرت دلانے کے لیے کہا شیطان تمہارے باپ کا دشمن ہے. تو تمہارا دوست ہو سکتا ہے؟ باپ کا دشمن، یہ کسی کا مائی کہاں ہے، بند کر لیجئے. شیطان جب تمہارے باپ کا دشمن ہے تو تمہارا دوست کیسے ہوگا؟ تمہارا بھی دوست نہیں ہو سکتا. لہذا اے اولاد آدم، شیطان تمہارا انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے. بچنا ہے اس سے. کوئی موقع، کوئی وقت اس نے ضائع نہیں ہونے دینا. کسی نہ کسی طرح یہ حملہ کرتا ہے اور انداز بدل بدل کے کرتا ہے. کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا اس کا. ہر کسی کو پھنسانے کا، ورگلانے کا اس کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. کسی کو کیسے پھسلا دیتے، کسی کو کیسے پھسلا دیتے. تو یہ بڑی عجیب چیز ہے. یہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھ رہے. تو جو بندہ دشمن کو دشمن سمجھے وہ تو دشمن سے بچ جاتا ہے، لیکن جو بے وقوف اپنے دشمن کو دشمن سمجھے ہی نہ، اس کی طرف سے بے پرواہ ہو جائے، وہ مار کھا جاتا ہے. دشمن تو ہر وقت گھات میں ہوتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے. جب ہتھیار نہیں ہوتا تو دشمن پر کیا کرتا ہے؟ دشمن حملہ کرتا ہے. اس لیے یہ جو کہا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے دشمن کے خلاف قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اپنی استطاعت کے مطابق تیاری آپ کے پاس بھرپور ہونی چاہیے.
ہتھیار اور اسلحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے. اسلحہ تیار رکھو. تو شیطان بھی ہمارا دشمن ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لو بھائی ڈنڈا پکڑو پٹائی کرو اس کی. جب آپ کے سامنے آئے نا نماز کا وقت نہیں جانا، لگاؤ 2 مکے اس کو، لگاؤ 2 ڈنڈے. یہ کام ہمارے لیے مشکل تھا. ورنہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کہہ دیتے تمہارا دشمن ہے، کیا کرو؟ مارو اسے، پٹائی کرو اس کی. پھر 2 4 حافظ کے ساتھ کرتے، لیکن نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، چونکہ انسان کمزور ہے یوں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا. اللہ نے کہا کہ تم کیا کرنا، یہ بالکل یوں ہی سمجھ لیجیے. میں آپ کو مثال دے دوں. چھوٹا بچہ ہے 3 4 سال کا، اس کی والدہ بچے کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹا آپ کے ساتھ جو لڑے یہ لو ڈنڈا اور جا کے کرو پٹائی. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ والدین کیا کہتے ہیں، آپ کے ساتھ جو لڑے تو ہمیں بتانا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ جو لڑے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے. اس لیے کہ بچہ مقابلے کی طاقت تو نہیں رکھتا. تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان بھی تمہارا دشمن ہے، لیکن مقابلے کی طاقت تمہارے اندر یوں نہیں ہے. تم نے کیا کرنا ہے، تم نے میری طرف رجوع کرنا ہے، مجھے بتانا ہے. میں پناہ دوں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، آپ ہمیں اس سے بچا لیجیے. تو کیا بندہ اتنا بھی نہیں کر سکتے اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھ لے؟ تو اپنی ہر بات کا بہانہ بنا دینے، شیطان نے یوں کر دیا، شیطان نے یوں کر دیا، شیطان نے یوں کر دیا. تو آپ کو اللہ نے ہتھیار جو دیا ذکر اللہ. دشمن جب کسی پہ حملہ کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہاتھ کھڑے کرو. کیوں؟ جب کسی پر حملہ کرنا ہوتا ہے، گرفتار کرنا ہوتا ہے، کہ میں نے اس پہ قابو پا لیا، اب ہاتھ اٹھائے، کہیں اس کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہوتا کہ اس کے ذریعے سے مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو. ہاتھ کھڑے کروا کے پھر اس کو کیا کر لیتے ہیں، گرفتار. تو شیطان بھی تو یوں ہی کرتا ہے. جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے پھر شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا. اور وہ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. شیطان اس دل پر حملہ کرتا ہے جو غافل ہے. جو دل اللہ کی یاد میں لگے، ذکر میں لگے، اس پر کبھی حملہ نہیں کرتا. تو یہ ہے یہاں پر رباط کہ دشمن کے خلاف اپنے آپ کو تیار رکھو، مستعد رہو. شیطان سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں لگا کے رکھو. تو جب تک آپ ذکر میں لگے ہوئے ہیں اس وقت تک یہ آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا. جب ذکر سے غافل ہوں گے پھر حملہ کرے گا. تو یہ بتائیں کہ تمہارا قدیمی دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو. اور اگر پھسل جاؤ، شیطان پھسلا ڈالے تو پھر ضد نہ کرنا، پھر شیطان کی طرح آگے سے تعویلیں نہ کرنا، پھر اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا. فوراً کہہ دینا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے آپ سے تو شیطان کی طرح ڈٹ نہ جانا، اڑ نہ جانا، یہ نہ کہنا یوں ہو گیا ایسے فلاں، نہیں، فوراً اللہ سے رجوع کر کے اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کرنی ہے. تو یہ ہے آج کے سبق میں سے ہمارے لیے سبق. فرمایا ہم نے پہلے ہی آدم علیہ السلام سے عہد لیا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس سے نہ کھانا. سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں یہ واقعہ تفصیلاً آپ نے پڑھ لیا ہے. آج کے سبق میں بس اشارہ دوں گا. یہ کہا نا کہ آپ دونوں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم آرو آپ کی زوجہ محترمہ بھی کہاں رہو، جنت میں. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو مزے میں لے کے کھاؤ، لیکن فَلَا تَقْرَبَا، آپ دونوں نے قریب نہیں جانا. کس کے؟ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اگر جاؤ گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ناانصافوں میں سے ہو جاؤ گے. اس درخت کے قریب نہ جانا. تو یہاں پر بھی بتا دیا اس درخت کا پھل آپ نے نہیں کھانا. تو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. حضرت آدم علیہ السلام کون سا درخت تھا؟ صاحب جلالین نے کچھ درختوں کے نام
بات یہی ہے، واللہ عالم، اللہ جانتے ہیں کون سا درخت، ہمیں کوئی پتا نہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کس چیز کے درخت سے منع کیا؟ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نام نہیں بتایا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ مفسرین نے اپنی اپنی آراء لکھی ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، ان کی طبیعت نرم ہو گئی، دل مضبوط نہ رہا، نسیان واقع ہو گیا، قصد بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، عزم بھی نہیں تھا، بلکہ خطاً ایسا ہو گیا، خطاً ایسا ہو گیا۔ عزم کہا جاتا ہے مضبوطی کو، پختگی کو، قصد اور ارادے کو بھی عزم کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا ہے وہ اپنے عزم اور ارادے سے نہیں کھایا، بھول گئے بس۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہم نے فرشتوں سے کہا میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، تم اسے کیا کرو؟ سجدہ کرو، تاکہ اس بات کی دلیل ہو جائے کہ تم خلیفہ خداوندی کی اطاعت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرو گے، لہذا سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سورہ بقرہ میں بھی ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، پیچھے پورا تذکرہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، کیسے ان کو پیدا کیا، فرشتوں کے ساتھ کیا تذکرہ ہوا، وہ تفصیل آپ نے سورہ بقرہ آراف میں پڑھ لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اشیاء کے نام ان کو بتائے، سکھائے، پھر فرشتوں سے بھی پوچھا بتاؤ کیا نام ہے ان کے، تو کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ بس جتنا آپ نے بتایا وہی ہمیں پتہ اور ہمیں پتہ نہیں ہے، علیم الحکیم تو آپ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا آپ بتاؤ، یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، آدم علیہ السلام نے جب ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا قال الم اقل لكم انی اعلم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں میں جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہوئے چھپاتے اس کو میں جانتا ہوں۔ پھر آگے فرشتوں کو حکم دیا کرو سجدہ آدم، یہ علمی برتری بتائی جا رہی کہ علم کی وجہ سے انسان اتنا برتر ہو جاتے کہ مسجود ملائکہ بنا، علم کی وجہ سے، ورنہ ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بھی بتائے تھے، بڑی مجلس میں بتائے تھے، سب کے سامنے ان ناموں کا تذکرہ کیا، آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑھنا تھا، انہوں نے یاد رکھا، فرشتوں نے یاد نہیں رکھا۔ ورنہ یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آدم علیہ السلام کو کسی الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خفیہ طور پہ نام بتایا، ایسا نہیں ہے، فرشتوں کے سامنے ان کو انعامات چیز کے سکھائے گئے، یہ کیا ہے، یہ کپڑا ہے، یہ درخت ہے، یہ بیج ہے، یہ ہنڈی ہے، یہ چمچہ ہے، یہ پلیٹ ہے، یہ ہتھوڑا ہے، یہ فلان چیز کے لیے یہ چیز ہے، فلان کام کے لیے، چونکہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں سے واسطہ پڑھنا تھا، فرشتوں کو واسطہ نہیں پڑھنا تھا کہ وہ یاد نہ رکھ سکے۔ تو علمی برتری، علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر چیز سے ممتاز کرتا ہے، اور علم کس کی میراث ہے؟ جی انبیاء کی، یہ آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، تاجر لوگ اپنے کاروبار میں مشغول، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اور لوگوں ادھر مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم لوگ یہاں پر بیٹھے، انہوں نے سمجھا کہیں وہاں پہ نا کوئی جائیداد سے عدائد بٹ رہی، دوڑے لوگ مسجد کی طرف، وہاں پر کچھ بھی نہیں سوائے قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے۔ لوگ کہنے لگے ابو ہریرہ آپ جو بات کہہ رہے تھے وہ تو نہیں ہے، فرمایا یہی تو میراث ہے رسول اللہ کی، یعنی علم رسول اللہ کی میراث، قرآن سیکھنا ہے، یہ رسول اللہ کی میراث ہے۔ انبیاء کرام کی میراث میں علم تقسیم ہوتا ہے، جائیدادیں تقسیم، مال دولت پیسہ دنیا تقسیم نہیں ہوتی۔ تو بڑے بڑے لوگ غلاموں نے جب علم حاصل کیا تو تاریخ میں آپ کو ایسے عجیب عجیب واقعات ملیں گے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک صاحب غلام تھے، جب میں غلام تھا کبھی دھوپ پہ کھڑا کیا جاتا، کبھی آ کر پٹائی کرتا، کبھی لوگوں کے سامنے جوتے مارتا، کبھی کیا ہوتا کبھی کیا ہوتا، میں نے اس کے بعد علم حاصل کیا،
جب میں نے علم حاصل کیا تو وقت کا بادشاہ بھی آ کر میرے دروازے پہ میرا انتظار کرتا تھا کہ کب فارغ ہو تو میں جا کے مسئلہ پوچھوں. تو یہ ہے علم، علمی برتری. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا، نافرمانی کر گیا، اس نے تکبر کیا. اب یہاں پر ایک سوال، کیا سجدے کا حکم شیطان کو تھا؟ بالکل تھا، بالکل تھا، کیونکہ وہ فرشتوں کے تابع تھا. سارے فرشتوں کو حکم دیا تو یہ بھی وہیں رہ رہا تھا، سب کو حکم دیا. ضمناً کسی ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو کہا سارے سجدہ کرو. اور دوسرے مقام پر موجود بھی ہے کہ جب میں نے حکم دیا سجدہ کر تو نے کیا ہونا کیا. تو اس نے تکبر کی، آگے سے دلیلیں گڑنے لگا. دوسرا سوال یہاں پر، سجدہ کیوں کرایا؟ غیر اللہ کو سجدہ کرانا جائز ہے؟ آدم خدا تھوڑے ہی ہیں، ان کو کیوں سجدہ کروایا؟ جواب، سجدے کی دو قسمیں، سجدے کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کرنا جائز نہیں ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کا سجدہ کرے گا کافر ہو جائے گا، مشرک ٹھہرا. ہاں سجدہ تعظیمی، اب اس کا حکم سمجھیے. سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں. ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی منسوخ ہو گیا، پہلی شریعتوں میں جائز تھا. تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ تعظیمی کیا. یا یہ بطور تحیہ، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کوئی بڑا ہے تو اس کو سلام کرتے ہیں، اس کا ہاتھ چومتے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ سجدہ تحیہ تھا، سلام کا سجدہ، سلامی پیش کی گئی، یہ تھا. تو لیکن اب ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی کسی کو جائز. اب اگر کوئی کسی کو سجدہ تعظیمی کرے گا تو یہ بھی حرام ہے، منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت بھی نہیں. تو پہلی شریعت میں تھا، اب منسوخ ہو گیا. جیسے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ بھائی اور بہن کا نکاح جائز تھا، لیکن اب جائز مجبوری تھی، اس وقت ضرورت تھی. ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تعظیماً کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم کرتا تعظیماً اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے. تو لہذا کسی کو بھی سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے. باقی عام طور پر جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا، جھوٹ بولتے ہیں. شیطان کیا تھا؟ فرشتوں میں سے نہیں، بلکہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، جنات میں سے تھا، اپنے رب کی نافرمانی کی. اور جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، انسان کی پیدائش سے پہلے جنات کو پیدا کیا آگ سے، لو والی آگ سے، لو والی آگ سے اس کو پیدا کیا. تو باقی سجدے کو حکم اس کو بھی تھا، چونکہ سورہ اعراف میں آپ لوگ یہ بات پڑھ آئے ہیں، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدے کو حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان سے. تو معلومات سجدے کا حکم شیطان کو بھی دیا گیا تھا. کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں. آگے سے نا تعبیریں پیش کی، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے. کس نے کہا مٹی سے بہتر ہے؟ میں آپ کو 10 صفات مٹی کی بتا چکا ہوں، یاد ہے نا سب کو کہ مٹی آگ سے بہتر ہے، مٹی آگ سے بہتر ہے. تو بہرحال چلیے آگے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا. ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا اب یہ شیطان تمہارا بھی اور تمہاری اہلیہ محترمہ کا بھی دشمن ہے، لہذا اسے اپنا دشمن سمجھنا، اس کی حسد اور عداوت کا اپنی آنکھوں سے بالآخر مشاہدہ کر ہی دیا، کر لیا مشاہدہ. فرمایا تمہاری وجہ سے ہم اس کو اپنے ہاتھ سے نکال رہے ہیں، لہذا اس سے ہوشیار رہنا، کہیں تمہیں یہ جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم دنیا کی مشقتوں میں پڑ جاؤ.
یہاں پر جو لفظ ہے نا فتشقا، اس سے مراد دنیا کی مشقت ہے، اس سے وہ بدبختی مراد نہیں ہے جو اخروی اعتبار سے ہے، یہاں پر اس سے مراد دنیا کی مشقت مراد ہے کہ آپ جب یہاں جنت سے نکل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مشقت برداشت کریں گے نا دنیا میں جا کے۔ یہاں پر آپ کو کھانا ویسے ہی مل رہا ہے، جتنی نعمتیں چاہیں، کھانا پینا، اشاروں کی دیر، بس جو کہیں گے آپ کو مل رہا ہے، جنت ہے۔ لیکن دنیا میں کیا کرنا پڑے گا؟ مشقت، محنت، کھانے کے لیے کاشتکاری کرنی پڑے گی، زمین میں ہل چلانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، غلہ لگانا پڑے گا، پھر اس کو کاٹنا، اس کو پانی دینا، محنت کرنا، پانی کے لیے کنویں کھودنا اور راستے بنانا، ٹیوب ویل لگانا، کتنی مشقت ہے، نلکے لگوانا، دنیا میں محنت، کام کاج، محنت ہی محنت، محنت ہی محنت، لہذا اس سے ہوشیار رہنا۔ اور یہ بیوی بھی آپ کے ساتھ ہے، تمام تر ذمہ داریاں آپ کی بھی اس پر پڑ جائیں گی، آپ تو ظاہر جاؤ گے تو یہ بھی جائے گی نا ساتھ، بیوی آپ کے تابع ہے، تو لہذا ذمہ داریاں، مشقت تمام تر کس کی ہوگی؟ آپ پہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا بیوی کی ذمہ داریاں کس پہ ہوتی ہیں؟ شوہر پہ ہوتی ہیں، یہی اصل ہے اور یہی حق ہے کہ بیوی شوہر کے تابع ہوتی ہے تو ذمہ داریاں بھی شوہر پر ہوتی ہیں بیوی کی۔ انگریز والا قانون اور اس کی مساوات کو ہم جوتے پہ رکھتے ہیں، ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ جو لوگ برابری کے دعوے کرتے ہیں کہ مرد اور عورت میں برابری ہونی چاہیے، کبھی وراثت کی بات اٹھا لی، کبھی کس کی، تو سوال یہ ہے بیوی کو وراثت کہاں سے مل رہی ہے؟ باپ کی طرف سے بھی مل رہی ہے، خامن سے بھی مل رہی ہے، بیٹے سے بھی مل رہی ہے۔ اور پھر ادھر دیکھیے، اگر مساوات چاہیے پھر شادی کے موقع پر یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم نے شادی کرنی ہے، رشتہ تلاش کر لیا ہے، لہذا لڑکی سے کہا جائے تم گھر بناؤ، تم گھر بناؤ، اب تمہاری شادی کرنے لگے، کوٹھی بناؤ، اب انتظامات کرو سارے، لڑکی پر ڈالی شریعت نے ذمہ داری۔ مساوات ہے تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا، یا چلو یوں کر لیتے کہ گھر بنانا ہے، آدھا پیسہ بیوی لگائے، آدھا خامند لگائے، مساوات۔ بجلی کا بل آیا، آدھے بیوی دے، آدھا خامند دے، مساوات۔ بچوں کی فیس دینی، آدھی بیوی دے، آدھی خامند دے، مساوات۔ گھر کا کرایہ دینا ہے، کرائے پہ تو آدھا بیوی دے، آدھا خامند دے، مساوات۔ کھانا بنانا ہے، کھانا لانا ہے، خرچہ کرنا ہے، پیسہ لگانا ہے، ایک ٹائم کا بیوی خریدے، ایک ٹائم کا خامند، مساوات۔ اگر مساوات ہے تو مہر کس کے ذمہ ڈالا؟ خامند پر۔ یہ تو نہیں کہا بیوی مار دے خامند کو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو معلوم ہے شریعت نے جو کچھ رکھا، عورت کی ذمہ داریاں کم رکھی، خامند کی زیادہ رکھی۔ مشقت والے کام خامند پہ ڈالے، بیوی پر نہیں ڈالے۔ اسلام وہ ماحول نہیں دیتا کہ ایک ہی ہوٹل پر بیٹھ کر میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، میاں اپنی پے کر رہے ہیں اور بیوی اپنی کر رہی ہے، اسلام اس کا درس نہیں دیتا۔ گھر سے باہر جا رہے ہیں، سفر میں جانا ہے، اب سامان کون اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ بیوی اور خامند۔ بیگ کس نے اٹھانا ہے؟ ٹیچی کس نے اٹھانا ہے؟ خامند نے، بیوی نے نہیں اٹھانا۔ تو اسلام نے عورت کو حقوق دی ہیں۔ جو پاگل لوگ ہیں جو اس سے نکل کر آزادی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جیسے فیکٹریوں میں، سڑکوں پر، پلوں پر اور مرد کام کرتے ہیں، عورتیں بھی یوں ہی کریں، گھر مرد بناتے ہیں تو عورتیں بنایا کریں، وہ چاہتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ اصول نہیں ہے۔ فرمایا جنت میں رہو، اور جنت کے اندر کسی قسم کی تمہیں کوئی مشقت نہیں ہے۔ یہ نہ یہاں پر آپ کو بھوک کا مسئلہ، نہ پیاس کا مسئلہ، نہ دھوپ کا مسئلہ، نہ کپڑے کا مسئلہ، بھوک، دھوپ، پیاس، کپڑا کچھ نہیں، سب کچھ آپ کو یہاں پر ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ شیطان نے، یہ ابھی آیت میں ترجمے میں آپ نے پڑھ لیا، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا۔ کیسے ڈالا، کہاں سے ڈالا، اس پر تذکرہ کرتے ہیں، پہلے یہ سمجھیے۔ کہنے لگا ہمیشہ رہنے کا درخت نہ بتاؤں تمہیں؟
جو بھی اسے کھا لے گا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اور اس کو ایسی زندگی ملے گی کبھی زوال نہیں آئے گا، اور اس درخت کے کھانے سے ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جھوٹی قسم اٹھائی شیطان نے، اس کے بہکانے سے دونوں نے پھل کھا لیا۔ دونوں نے پھل کھاتے ہی جنت کے دائمی عیش اور عشرت اور مزوں کی وجہ سے، چونکہ ممانعت والی بات کو بھول گئے تھے، جیسے ہی پھل کھایا جنت کا لباس اتر گیا۔ اب دونوں اپنا ستر چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، بھول کر یہ قدم اٹھا لیا۔ قدم تو اٹھایا خلود کے لیے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ پھل کیوں کھایا؟ اس لیے کھایا کہ ہمیشہ ہم کہاں رہیں؟ جنت میں، قرب خدا بندی ملے، لیکن پھسل کے دوسری طرف چلا گیا۔ تو یہ ہے بھول۔ گناہ وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے کیا جائے۔ تو اس درخت سے کھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں، دائمی خلود ملے گا، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا، مقصد پورا نہ ہوا۔ غوا کا معنی عرب لغت میں ایک نہیں کئی سارے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے راہ ثواب سے ہٹ جانا، ثواب صاف والا نہیں، سواد والا، درست راستے سے ہٹ جانا۔ دوسرا معنی عیش کا فاسد ہو جانا، تیسرا معنی ناکامی۔ تینوں معنی یہاں پر ٹھیک ہے، غلطی والا معنی نہیں۔ یہ حقیقت میں لغزش تھی، ظاہراً خطا ہے، حقیقت میں لغزش ہے۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام اور آسا جو کہا نافرمانی، تو یہ ظاہراً نافرمانی ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ نبی حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی کہنا یا غاوی کہنا بالکل جائز نہیں ہے۔ عاصی اس کو کہتے ہیں جو معصیت کا عادی ہو، بار بار کرے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کبھی کسی کا کپڑا پھٹ جائے، مشین کے ساتھ یا سوئی کے ساتھ خود اس کو جوڑ لے، کام اس نے کیا کیا؟ سوئی کے ساتھ، داغے کے ساتھ کپڑا جوڑا، کپڑا پھٹ کے اس نے کپڑا جوڑ لیا، آپ اس کو کیا کہنا شروع کر دیں؟ درزی ہے۔ اس کو درزی کہیں گے؟ کبھی نہیں۔ درزی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کپڑے سیتا ہے، پیشہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ ساری عمر میں ایک کام ایک بار کرے اور وہ بھول کر کرے، وہ عاصی کیسے بن گیا؟ تو آدم علیہ السلام کو نافرمان کہنا کفر ہے۔ اگر کوئی آدم علیہ السلام کو نافرمان کہے، کافر ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام سے بظاہر جو لغزش ہوئی وہ فقط ظاہری صورت میں تھی، غفلت، چوک، بھول، بس۔ ایک نمبر دو، گناہ تب ہوتا ہے جب اپنے ارادے اور عزم سے کیا جائے، جبکہ یہاں پر وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ خود فرماتے ہیں ان کا ارادہ نہیں تھا، ہو گیا اچانک۔ جیسے آپ لوگ روزہ رکھا ہوا ہو، وضو کر رہے ہو، کلی کرتے ہوئے منہ میں پانی ڈالا، اندر چلا گیا، پتہ ہے روزہ ہے، یاد ہے، لیکن ارادہ نہیں تھا پانی پینے کا، اچانک اندر چلا گیا، روزہ تو ٹوٹ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، آپ گناہگار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ جان بوجھ کے نہیں توڑا۔ تو آدم علیہ السلام نے پھل تو کھا لیے، جنت سے تو نکلے، لیکن گناہ نہیں ہے، جان بوجھ کے یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس درخت سے منع کرنا، نمبر 3، اس درخت سے منع کرنا یہ حرام نہیں تھا اور امت تحریمی نہیں تھی، بلکہ شفقت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے منع کیا کہ یہ نہ کھانا، یہ کھاؤ گے تو مشقت میں مبتلا ہو جائے گی۔ جیسے آپ لوگ بچے کو کہتے ہیں بیٹا کیلا نہیں کھانا، کہیں گلا نہ خراب ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب؟ کیلا کھانا حرام ہو گیا؟ جی حرام تو نہیں، شفقت کی غرض سے منع کیا گلا خراب نہ ہو جائے، تو اب ہو گیا تو اب ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی شفقت کی وجہ سے منع کیا تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا، کھا لیا تو مشقت میں پڑو گی، نہیں دنیا میں جا کر محنت کرنی پڑے گی، کھا لیا اب آنا پڑا، حرام نہیں تھا۔ گناہ وہ ہوتا ہے جو حرام چیز کو کھا لے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے متعین درخت
توجہ کیجیے، یہاں پر مثال کے طور پر میں ویسے مثال دیتا ہوں، یہاں پر آم کے 50 درخت ہیں، آم کے 50 درخت ہیں، میں ان میں ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا، ایک درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کا پھل آپ نے کیا سمجھا؟ ان 50 میں سے اس ایک درخت کا پھل نہیں کھانا جس کی طرف اشارہ ہوا ہے، اس جنس کے جو باقی درخت ان کا پھل کھا سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہ سمجھا، آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ مجھے جو اشارہ کیا نا ایک درخت کی طرف کہ اس کا پھل نہیں کھانا، تو اس کا نہیں کھانا، باقیوں کا کھا سکتا ہوں، یہ بھول ہو گئی۔ تو نافرمانی تو وہ تھی جو جان بوجھ کے کی جائے، اس کا نہیں کھایا، اس جنس کا دوسرے کا کھایا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھول ہو گئی، حالانکہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ اس جنس کے یعنی اس نام والے کسی درخت کا پھل بھی آپ نے نہیں کھانا، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، بھول ہو گئی، تو گناہ تو نہ ہوا نا، بھول ہو گئی۔ نمبر 5، ممانعت کو ابتدا پر محمول کیا، کہ شروع میں جب میں جنت میں بنایا گیا، جنت اس وقت ممانعت تھی، اب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے بریانی کھاتے ہیں، 5-6 دن کا بچہ بریانی کھلاتے ہیں نا اس کو، یا قورمہ کھلاتے ہیں، کیا کھلاتے ہیں؟ اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ دودھ۔ جب بڑھتا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو اس کی غذا بدل جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی یوں سمجھا کہ شروع کے دنوں میں شاید یہ والی غذا تھی، اب بدل کر یہ والی ہو گئی، اب کھا سکتا ہوں۔ شروع میں منع کیا کہ ابھی، جیسے چھوٹے بچے کا کہتے ہیں یہ اس کو کوئی سخت چیز ابھی نہیں کھلانی، پیٹ میں درد نہ ہو جائے، تو آدم علیہ السلام نے بھی یہ سمجھا کہ ابتدائی دنوں میں منع تھا، اب کھا سکتے ہیں، تو یہ بھول ہو گئی۔ نافرمانی تب ہوتی ہے جب جان بوجھ کے ہو۔ نمبر 6، آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ حکم اب منسوخ ہو گئے اور مجھے پتہ نہ چلا، تو یہ ابلیس کو پتا ہے، یہ بتا رہے ہیں مجھے پتہ نہ چلا، ممانعت اب منسوخ ہو گئی، یہ پہلے تھی اب نہیں ہے۔ نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے چونکہ قسمیں اٹھائی تھی، تو آدم علیہ السلام نے اپنے اوپر قیاس کیا کہ بھلا اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے، سچ ہی کہہ رہا ہوگا اس لیے کھا لی۔ اور نمبر 8، قرب خدابندی کی وجہ سے پھل کھا لیا، مطلب کیا؟ کوئی بات نہیں، یعنی شیطان نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ یہاں رہیں گے، ورنہ آپ کو دنیا میں بھیجا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ چلو چھوڑو، دنیا میں جاؤں گا، بادشاہت ملے گی، مجھے خلافت ملے گی، اس کی ضرورت نہیں، یہیں پر رہتا ہوں، پھل کھا لیتا ہوں، اللہ کے پاس تو رہوں گا۔ اللہ کی محبت میں کھایا ہے، نافرمانی میں نہیں کھایا، اللہ کی محبت میں کھایا، نافرمانی میں نہیں کھایا، اللہ کے پاس رہنے کو ترجیح دی، اس لیے کھا لیا۔ اور نمبر 9، اور اسی جواب کی تائید، ایک شاگرد ہے، استاد باہر نکلنے لگے یا استاد مسجد کی طرف آئے، اس شاگرد نے کیا کیا؟ استاد کے دونوں جوتے پکڑ لیے، اٹھانے لگا، استاد نے کہا بیٹا میرا جوتا نہیں اٹھانا، وہ پھر بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اب اس شاگرد کو ہم نافرمان کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ استاد نے شاگرد سے کہا بیٹا میرا جوتا نہ اٹھانا، وہ پھر بھی اٹھا لیتے ہیں، اس شاگرد کو نافرمان کہیں گے یا فرمانبردار؟ فرمانبردار کہیں گے، نافرمان تو اس کو کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہاں پر بھی ایسے ہوا بس۔ باقی حضرت حوا کا ساتھ ذکر نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تابع تھی، آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تو انہوں نے بھی کھایا، دونوں نے کھایا۔ چلیں بس، باقی آدم علیہ السلام کی معافی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔